پہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ کتنے صحابہ کرام ہیں یا ان کی پہچان ہے. یہاں پہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد ہے. یہاں پہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام ہیں. تاریخی اعتبار سے کئی روایتیں الگ الگ ملتی ہیں, علماء کرام کے اقوال ہیں. کوئی کہتے ہیں 17,000, کوئی کہتے ہیں 10,000, کوئی کم کہتے ہیں, کوئی زیادہ کہتے ہیں, لیکن تقریباً جو معدل بنتا ہے متوسط اس کو علماء کہتے ہیں کہ 10,000 لے لیں تقریباً آپ. پھر ان کے بعد تابعین لوگ. تابعین کتنی بڑی تعداد ہے؟ کہتے ہیں 90,000 تابعین تقریباً یہاں پہ مدفون کیے گئے. 90,000 یعنی کہ 90,000 اور 10,000 کو ملا لیں آپ, کتنے ہو گئے؟ 1,00,000 افراد ہو گئے. 1,00,000 افراد صرف صحابہ اور تابعیوں کے زمانے کے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 1,00,000 افراد اس قبرستان کے اندر مدفون ہوں اور کسی قبر پہ نام نہ لکھا ہوا ہو, صرف ایک دن کے لیے چھوڑ دیا جائے بغیر نام لکھے. دوسرے دن آ کر کے آپ چاہے اپنے ہاتھ سے سب لوگوں کو دفنا کر کے گئے ہوں, دوسرے دن آ کر کے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ میں نے اس قبر میں فلاں کو دفنایا, اس قبر میں فلاں کو دفنایا. 1,00,000 افراد, تو اب تو 1400 سال گزر گئے. 1400 سال گزرنے کے بعد ناممکن بات ہے کہ کسی قبر کی پہچان رہ سکے. کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ بھئی یہ حضرت عثمان ہیں, یہ حضرت عائشہ ہیں, یہ حضرت ابراہیم ہیں. یہ سب لوگوں نے اپنے پاس سے اندازے کیے. اب جیسے یہ قبر ہے مثال کے طور پہ, لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان کی قبر ہے. اگر آپ نقشے نکال کر کے پڑھیں گے جو گوگل پہ آپ کو ملیں گے, تو کسی نے اس پہ نام رکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان, کسی نے نام رکھا ہوا ہے حضرت عثمان بن مظعون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاتی بھائی. حضرت عثمان بن عفان نہیں, جو تیسرے خلیفہ ہیں وہ نہیں. کوئی کہتا ہے نہیں حضرت عثمان بن مظعون ہے, کوئی کہتا ہے حضرت عائشہ یہاں پر ہیں. الگ الگ اس طریقے سے کئی نقشے بنے ہوئے اور کئی نام لوگوں نے رکھے ہوئے. تو یہ سب غلط ہیں. اگر یہ بات ثابت ہوتی نا تاریخ میں, تو سب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانی ہیں. لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر یہ کوئی مخصوص صحابی نہیں ہے تو یہ الگ سے شکل کیوں بنی ہوئی ہے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ نے جو یہاں پہ قبرستان کے اندر 8-10 آپ کو الگ سے شکلیں نظر آ رہی ہیں اس قبرستان کے اندر, ساری قبریں مٹی والی ہیں, کچھ قبریں جو ہیں وہ الگ سے شکلوں میں بنی ہوئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سعودی حکومت ابھی ہے, اس سے پہلے ایک اور حکومت تھی, سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں اس کو, یہ ترکی دور کہتے ہیں. ان کے دور میں وہ بھی بڑی اچھے لوگ تھے, لیکن ان کے آخری دور میں اچھے برے ہر جگہ پر کچھ موجود ہوتے ہیں. ان کے آخری دور میں جب وہ حکومت کمزور ہو گئی تو ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے یہاں کے کچھ لوگوں نے لوگوں کو لوٹنے کے لیے یہاں پہ کچھ قبروں کے اوپر بڑے بڑے گنبد بنا دیے, مزار بنا دیے, اور کہا کہ یہاں پہ بڑے بڑے ولی ہیں. تقریباً 10 قبروں کے اوپر, یہاں پہ 10-12 قبروں کے اوپر بڑے بڑے گنبد بنائے اور کہا کہ یہاں پہ اللہ کے اولیاء ہیں. اب کیا کرو, یہاں پہ اللہ کے اولیاء ہیں تو یہاں پہ چندہ باکس. اب تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے, ایک بڑے بزرگ میرے پاس آئے یہاں پہ آ کر کے, کہنے لگے کہاں گئے وہ چندے باکس, آپ نے کیوں ہٹا دیا؟ میں نے کہا وہ الحمدللہ وہ زمانہ چلا گیا جب مسلمانوں کے پیسوں کو, ان کے مالوں کو بغیر حق کے لوٹا جاتا تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل, بے شک بہت سارے علماء اور بہت سارے عبادت گزار لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں. تو یہاں پہ گنبد بنا کر کے کہا جاتا تھا پیسے ڈالیے, نذرانے, چڑھاوے, چندے, اس طریقے سے پیسے لوٹے جاتے ہیں. خاص کر حاجی لوگ, اگر یہاں پہ سعودی حکومت چاہے نا تو اپنا بہت بڑا اقتصاد یہ قبروں کے اوپر کھڑا کر سکتی ہے. لیکن الحمدللہ یہاں پہ سعودی حکومت نے یہ نہیں سوچا. حالانکہ جب یہ حکومت قائم ہوئی تھی نا تو یہاں کے حالات ایسے تھے کہ یہاں کے بہت سے لوگ جو ہے وہ کشتیوں میں بیٹھ کر کے ہندوستان کا سفر کرتے تھے اور پھر وہاں سے روٹی خشک جمع کر کے کشتیاں بھر کر کے یہاں پہ لے کے آتے تھے, پھر وہ مہینوں بیٹھ کر کے کھاتے تھے. ایسے حالات تھے, یعنی کہ پیٹ مانگتا تھا لیکن عقیدہ اجازت نہیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ کا قرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہ اجازت نہیں دیتی تھی. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ اسلام میں حرام ہے. اس لیے الحمدللہ دیکھیں یہاں کے سعودی عرب کے حکمران آج تک بھی ان کی قبریں بھی ایسی بھی نہیں ہیں. یہ قبر جو یہ ترکی زمانے کے بنے ہوئے نا, یہ انہوں نے نہیں بنائے, یہ پہلے زمانے کے بنے ہوئے. لیکن جو کچی قبریں سعودی حکومت بنا رہی ہے یہاں پہ, آپ جا کر کے دیکھیں قصیم میں یا ریاض کے طرف جو یہاں کے حکمرانوں کا قبرستان ہے, بالکل کچی قبر ہے, نہ اس کے اوپر کوئی کتبہ لکھ کر کے لگایا ہوا ہے, نہ کسی قسم کی کوئی سیمنٹ ہے, نہ کوئی ٹائلز ہے, نہ کوئی پھول چڑھے ہوئے ہیں, نہ کوئی چادر بچھی ہوئی ہے, نہ کوئی اوپر نذرانے ہیں, نہ کوئی چڑھاوے ہیں. ساری الحمدللہ کچی قبر ہے. آپ کو حیرت ہوگی, عام مسلمانوں کا قبرستان ہے, اس کے بیچ میں یہاں کے قائد اعظم, پاکستان کے قائد اعظم کون ہے؟ اب وہاں کے جو قائد اعظم ہیں کتنا بڑا مزار بنا ہوا ہے, کتنا بڑا مزار بنا ہوا ہے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, جو بھی مسلمانوں کے حکمران ہیں پوری دنیا کے اندر ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن ان کا احترام جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے نہیں ہونا چاہیے, صحابہ کرام سے بڑھ کر کے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اندر سے ایسی کچی ہے, آپ تو گھر کے اندر مدفون ہے نا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ پوری قبر ہے, یہ قبر نہیں ہے. یہ گنبد, یہ گنبد تو جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ 700 سال کے بعد بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے. تو اندر جو قبریں ہیں, 3 قبریں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی کچی قبریں ہیں جو آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں اندر وہاں پر کچی ہے. تو کیا ہم اپنے مولوی کی, اپنے باپ دادا کی, اپنے پیر و مرشد کی قبریں پکی بنا سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم بنائیں گے تو گویا ہم اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مولوی نبی سے بڑھ کر کے, نعوذ باللہ,
ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ صحابہ سے بڑھ کر کے ہیں کہ جنہوں نے قبریں کچی بنائی، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے پکی بنانی ہے۔ اسی لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقے کے مخالف ہو۔